پوائنٹ نمبر 9 کو دیکھیں. اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ کے تشریف لانے کا بیان جو اس کے جلال کے لائق ہے، اور اس کا فرمان سورہ البقرہ کی آیت نمبر 210. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر. وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام تمام کر دیے جائیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن کی بات بتائی جا رہی ہے. بیسیکلی ہمیں یہاں پر جو ایمان ہے نا ہمارا آخرت کا، اس کے متعلق بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ جب ہم اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے تو کیا ہم اس دن کا انتظار کریں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اس دن کے اوپر نظر رکھنی چاہیے نا کہ میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں اس وقت دیکھا جائے گا. ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گی تو پھر مجھ سے پوچھا جائے گا، اس وقت میرے پاس کیا جواب ہوگا. اور اس کا فرمان سورہ الانعام کی آیت نمبر 158. وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں. اور پھر ساتھ کیا کہا گیا؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا. ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وجاء ربک والملائکۃ صفا صفا. اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے. سورہ الفجر کی آیت نمبر 20 اور 21. تو یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ لوگوں کی ایک ہیلپ لیسنس بتائی گئی ہے کہ یہاں پہ اگر ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں، لیکن ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب سب لوگ ہیلپ لیس ہوں گے. پھر یہ کہ مخلوق کو اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر یہ کہ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہوں گے. ان باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 25 بھی آ رہی ہے. اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے. وَنُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. تو فرشتے جو ہیں ان کا لگاتار اتارا جانا. تب آپ دیکھیں بیسیکلی آپ دیکھیں اس کی ہیبت کتنی ہوگی. یعنی یہاں پہ جب رہ کے لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ نہیں آئی تھنک آئی کین مینیج، آئی کین ٹاک ٹو اللہ تعالیٰ، میں بتا دوں گی، میں بات کر لوں گی، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں میں تمہارے بہاف پہ بھی بات کر لوں گی. تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی ایونٹ جس سیریمنی میں آپ جائیں، کوئی آفیشیل نیچر کی ہو، تو ہم سے ہلا نہیں جاتا ایک جگہ سے. کہاں یہ کہ وہ جو آخرت کا معاملہ ہے جہاں پہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے اور بڑا آرگنائز سسٹم کی بات ہو رہی ہے. فرشتے آئیں گے اور کس طرح ایک مینرزم کے ساتھ آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہوں گے، پھر آسمان زمین جس پہ ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں اس کی کیا حالت ہو جائے گی، اور پھر ہم کتنے ایکسپوزڈ ہوں گے اس وقت. وہ ساری کیفیت سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 10 آ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چہرے کا اثبات. ہمارے پاس جب ایسی آیات آتی ہیں یا ایسی بات آتی ہے تو ہم کس طرح کی سوچ میں پڑ جاتے ہیں. اللہ کا چہرہ کیسا ہوگا؟ بچے بھی پوچھتے ہیں نا، کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیسے لگتے ہیں دکھنے میں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے بھی اسی طرح بچوں کو عقیدے کے نکات کے ذریعے سکھانا چاہیے، اور ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے ان کا تعارف کروانا چاہیے. ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہوا اور ہمیں نہیں پتہ، ہمیں صرف وہ باتیں پتہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بتا دی ہیں، اور ہم اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 27 آ رہی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان والا اور عزت والا ہے. پھر اسی طرح سورہ القصص کی آیت نمبر 88 میں آ رہا ہے كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. اور اس کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، اور اس چہرے کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آخرت کے وقت دیکھ سکتے ہیں. کون لوگ دیکھ سکتے ہیں؟ ایمان والے لوگ دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے چہرے کا جو پردہ ہے وہ نور کی شکل میں ہے. ابھی تک ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر وہ پردہ ہٹ جائے تو سب کچھ جل جائے، وہاں کی کیفیت ایسی ہے. لیکن ہمیں ایک حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب نمازی نماز کی حالت میں صحیح طرح فوکس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے قبلہ ڈائریکشن، تو اس کا رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ کے چہرے کی طرف. اللہ تعالیٰ بھی متوجہ ہوتے ہیں اس وقت. تو جب ہم بچوں کو ایک ان وے فورس کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھو اور زبردستی کہ گناہ ملے گا، اس کی بجائے اگر ہم کہیں کہ بیٹا دس از یور پرسنل می ٹائم ود اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں کسی پروٹوکال سے اگر ہمیں ملنا ہو تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے تھرو جا کر کوئی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، اور کئی دفعہ وہ لفٹ بھی نہیں کراتے، اسی دفعہ بات بھی نہیں کرتے. ہم صرف چاہے تصویریں کھنچوا کے کہ سوشل میڈیا پہ ڈالیں کہ جی فلاں کو دیکھا اور فلاں کے ساتھ وقت گزارا.
لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ 5 دفعہ دن میں ملاقات کرتے ہیں. ایک تو آپ کے مینرزم کیا ہونے چاہیے جب آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف آپ ہیں, آپ کا رخ ہے. اور پھر یہ کہ اس کو چیرش کتنا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میرا کون سا وقت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہم پوائنٹ نمبر 11 پہ آتے ہیں. قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کا اثبات اور اس کا فرمان. سورہ صاد کی آیت نمبر 75. تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے کس کس کو اپنے ہاتھ سے بنایا؟ آدم علیہ السلام, قلم اور جنت عدن. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, یعنی ان کی اسپیشیلٹی یہ ہے. پھر اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت ہمارے سامنے آتی ہے, آیت نمبر 64. اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, باندھے گئے ان کے ہاتھ اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی, بلکہ اس کے دونوں ہاتھ تو کشادہ ہیں, وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. تو اب یہاں پہ جو یہود کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ ایسی باتوں کو ریڈیکیول کرتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو مزید بگاڑنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو بہت کشادہ ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ خرچ کر رہا ہے اپنے خزانوں میں سے. ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کس طرح سے کائنات اللہ تعالیٰ کی چل رہی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا. جیسے ابھی ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے بارے میں دیکھا, امام تیمیہ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے چہرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر آیا, اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر آیا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اگر آپ تھوڑا سا نا سیکوینس دیکھیں تو کچھ ایسی باتوں کا ذکر انہوں نے کیا عقیدۃ الواسطیہ میں جو باتیں ان اے وے سارٹ آف تھوڑی ٹینجیبل ہیں, ہمیں فیل ہوتی ہیں, ہم انہیں محسوس کر سکتے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ لنک ہے اور اس کے ہمیں فوائد یا کچھ اپنے اوپر امپیکٹس نظر آتے ہیں. لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ, اللہ تعالیٰ کا چہرہ, ہمیں ان کے ساتھ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ایسوسیشن کیسی ہونی چاہیے, ہمیں اپنا ریلیشن شپ کیسے بلڈ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں آپ کے دماغ میں ایک بڑی پکچر بننی شروع ہو جاتی ہے اور وہ بڑی کلیئر پکچر ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی 2 آنکھوں کا اثبات, اس پہ بات کریں گے, پوائنٹ نمبر 12. اور اس کا فرمانا سورہ طور کی ورس نمبر 48 ہے, وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا. اور اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرو, بس بے شک تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی 2 آنکھیں ہیں. اب وہ آنکھیں کیسی ہیں یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کا بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے. سورہ القمر کی ورس نمبر 13 اور 14. اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی, اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا. کس کے ساتھ یہ ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام. اب دیکھیں نا, نوح علیہ السلام نے کتنے سال لوگوں کو دعوت دی, 950 سال, اور چند گنے چنے لوگ اس وقت دین پہ آئے اور اس کشتی میں سوار ہوئے. ان کا اپنا بیٹا بھی ایک نہیں ہوا. کتنا پینفل مومنٹ تھا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے سپورٹ دے رہے ہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے. صرف علم نہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ہمیں اگر ایسی فیلنگ ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری کوئی ڈھارس بندھا رہا ہے تو پھر اچھی فیلنگ آتی ہے نا. یعنی اکثر لوگ جن کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے دین کے معاملے میں, وہ اللہ سے کوئی ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں نا اللہ جانتا نہیں, اللہ دیکھتا نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں فکر مند ہو رہے ہوتے ہیں یا اولاد کے بارے میں, پھر آپ اللہ کی سپورٹ کرتے ہیں, آپ تو اس کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. بالکل, آپ کو دھارس آتی ہے کہ اچھا اللہ کی سپورٹ, اللہ تو اس کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. تو ہمیں ہر وقت یہ رونا دھونا نہیں چاہیے کہ آئی ایم الون, آئی ڈونٹ ہیو اینی سپورٹ, میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں اور ہمارا کوئی نہیں ہے, ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ جو آج کل کے یوتھ کا سیلف اسٹیم کا چیلنج ہے, سیلف ورتھ کا چیلنج ہے, یہ بھی یہیں سے آتا ہے سارا, کہ آپ خوشی نہیں ہیں بیکاز آپ کا اللہ سے کنیکشن نہیں ہے. آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر آپ بہت ساری محبتوں سے, بہت سارے رشتوں سے اوپر تھوڑے سے اٹھ جاتے ہیں کہ زندگی میں تو ایسے ہی ہونا ہے. کچھ لوگوں نے پوچھنا ہے, کچھ نے نہیں پوچھنا. آپ کو پتہ ہے نا پوری دنیا میں جتنی بھی بیماریاں اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا اسپریچول ایسپیکٹ اسٹرانگ ہوگا تو آپ سب بیماریوں سے اوپر اٹھ جائیں گے. ایڈکشنز کے لیے کیا ہے, امریکہ میں اتنی کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح سے اس نشے کو ختم کیا جائے, نشہ ہی نہیں ختم ہو رہا تھا.
اور وہاں پہ جو اس وقت سب سے اسٹرانگ موومنٹ ہے اس کو کہتے ہیں الکوہلک انانیمس. الکوہلک انانیمس والوں نے کیا کیا, 12 پوائنٹس لکھے. آپ اگر گوگل کریں تو ان کے 12 پوائنٹس آپ کو مل جاتے ہیں. اس میں انہوں نے 12 پوائنٹس میں کہا کہ دیر از اے ہائر بینگ. اگر آپ اس ہائر بینگ کو مان لیتے ہیں, اس کے ساتھ کنیکشن کو اسٹرانگ کر لیتے ہیں, تو آپ ان ساری چیزوں سے نکل سکتے ہیں. اور وہ ان 12 پوائنٹس پہ ان کی تربیت کرتے ہیں. اور انہوں نے دیکھا کہ جب ان 12 پوائنٹس پہ ان کی تربیت کی گئی, بیسٹ ترین ریزلٹس ملے, لوگوں نے نشے چھوڑنے شروع کر دیے. اور وہی چیز تو ہمارا دین سکھاتا ہے. اگر ہم دین کو پڑھ لیں تو ہمیں یہ ساری باتیں اپنے دین میں ملتی ہیں, اور اس سے ہمارے لیے آسانی بھی ہوتی ہے. پھر سورۃ طٰہٰ کی ورس نمبر 39 کو دیکھیں. اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے خاص محبت ڈال دی تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. فرعون کے محل میں پل رہے ہیں, جبکہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو, لڑکوں کو مروا رہا ہے, قتل کروا رہا ہے. یعنی جب وہ بچہ ریسیو کیا ہے اس کو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے. آسیہ علیہ السلام نے جیسے کہہ دیا کہ چلو کیا پتہ یہ ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, اس کو مان بھی گئے. بادشاہ بھی کیسا ہونا, شروڈ قسم کا بادشاہ ہونا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی مشکلات آتی ہیں نا, کبھی کوئی کہتا ہے شوہر ظالم ہے, کوئی ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, کوئی سسرال والے ایسے ہیں, اللہ کی نظر میں ہے سب کچھ. اللہ نے کسی وجہ سے آپ کو وہاں رکھا ہے. جس دن وہ وجہ سمجھ آ جائے اور اس چیز سے, سچویشن سے ڈیل کرنا آ جائے, فائدہ ہو جاتا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ فرعون کے دربار میں وہ پرورش پا رہے ہیں, مگر ان کی اپنی امی بھی اس میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جی ان کی والدہ کو بھی بلا دیا, وہ والدہ ہی فیڈ کرا رہی ہیں. پوائنٹ نمبر 13 کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے لیے سمع و بصر کا اثبات اور اس بات کا فرمانا. سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 1 آ رہی ہے, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی, اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ دیکھنے والا ہے. یعنی یہاں پہ کون سا والا سننا آ جاتا ہے, اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سنتا کیا ہے کہ انسان کی جو پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے. اب سوچیں نا, یہ پورا بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں ان خاتون کا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ہسبینڈ کے بیہیویئر کے لیے آئیں کہ جب چاہتا ہے مجھے طلاق دے دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, جب چاہتا ہے واپس بلا لیتا ہے, میرے بچے ہیں, میں نہیں چھوڑنا چاہ رہی, میں کیا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی اور اس کا جواب بھی دیا اور اس کا سلوشن بھی دیا. پھر اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181. یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. کیا کہا, ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شکوے شکایت سنتا ہے. ایک وہ شکوہ شکایت جس میں ہم ہیلپ لیس ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, اور ایک وہ بھی باتیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بول جائیں, وہ بھی رجسٹر ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 80. یا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے, کیوں نہیں, اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. کیا ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں, یہ گمان ہی نہ کریں کہ ان کو پتہ نہیں, اور وہ چیزیں ڈاکیومنٹ بھی ہو رہی ہیں, وہ ان کے سامنے اس وقت ساری باتوں کو لایا بھی جائے گا. پھر وہ کیا کریں گے, پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور اس کا فرمان یہاں پہ آیت نمبر طٰہٰ کی ورس نمبر 46 آ رہی ہے, بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. پھر اسی طرح سورہ العلق کی آیت نمبر 14, علم یعلم بان اللہ یرا. کیا انہوں نے یہ نہ جانا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت آ رہی ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 218 سے 220. اور وہ جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور سجدہ کرنے والوں میں تمہارا گھومنا پھرنا بھی, بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 105. اور کہہ دیجئے تم سب عمل کرو, پس ان قریب اللہ تمہارے عمل دیکھے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی. ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اچھے کو بھی دیکھ رہا ہے, برے کو بھی دیکھ رہا ہے. بیسیکلی ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے. ہمیں ایک کانشیس لائف سٹائل کی طرف لایا جا رہا ہے کہ ہم کبھی بھی ایسے ریلیکس نہ ہو جائیں کہ بھی جو مرضی کر لیا, بعد میں جو ہوگا میں اس وقت کروں. اور یہ کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جی دین ہمیں بہت زیادہ ریزرو کر رہا ہے اور ہمیں بہت زیادہ کنٹرول کر رہا ہے.
آپ مجھے بتائیں اس وقت دنیا میں ایک کانسیپٹ اس وقت تقریباً ہر سائیکالوجسٹ ہر لائف کوچ سکھا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مائنڈ فلنس، لیو ان دا پریزنٹ مومنٹ، لیو اے کانشیس لائف سٹائل۔ تو یہ لائف سٹائل تو ہمیں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہ ناموں کو ہم جان لیں تو ہمیں بڑی اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھی ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے اور ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پوائنٹ نمبر 14 آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مکر اور تدبیر کا اس بات جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کا فرمان سورہ رعد کی آیت نمبر 13، وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 50، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی اور وہ سمجھتے ہی نہ تھے۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ مختلف طرح کے طریقے سے ہمیں بتایا گیا کہ لوگ جب ڈفرینٹ طرح کی چالیں چل رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پلان ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ سورۃ طارق کی بھی ورس نمبر 15 اور 16 آ رہی ہے، بے شک وہ ایک چال چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ تو ایک اللہ کی چال بھی ہے، ایک وہ لوگ بھی اپنی چالیں چل رہے ہیں۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر یہ لفظ اللہ کے لیے منسوب کریں تو مکار لوگوں کے جواباً کارروائی کے لیے آتا ہے، یعنی جو ایک اللہ کی چال ہوتی ہے اور ایک جو لوگوں کی چال ہے، لفظ جب ہم عربک میں پڑھتے ہیں اور کئی دفعہ ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں وہ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چال جو ہوتی ہے نا وہ نیگیٹو نہیں ہوتی ہے، وہ تدبیر ہوتی ہے۔ ایسا طریقہ ہوتا ہے جس سے یا تو اگر کوئی غلط کام کیا جا رہا ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے، یا اس کو روک دیا جائے، یا دشمن کے جو بھی غلطیاں وہ کریں ان کو ہلکا کر دیا جائے۔ سیرت میں بھی ہم دیکھ لیں معاملات ایسے ہوتے رہے کہ جہاں جہاں پہ وہ چال چلنے کی کوشش کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی تدبیر، ایسا طریقہ آتا تھا جو اس سے بہتر ہوتا تھا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہمیں نظر آئے کہ ہماری زندگی میں لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے جیلس بھی ہوتے ہیں، تنگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے خلاف بھی کچھ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے کیسے لوگ ایگزاسٹ کرتے ہیں؟ پہلے تو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، پھر ان کی ٹو لگاتے ہیں، پھر ان کے خلاف خود کچھ کرنے کی تدابیر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ایک تو ٹو نہیں لگانی چاہیے۔ آپ کو اگر اندازہ ہو گیا کہ کوئی شخص اس سے مجھے اچھی وائبس نہیں آتی یا کسی نے مجھے کوئی تھوڑا سا انڈیکیشن دے دی ہے، اب آپ اس کے معاملے میں ویسے ہی محتاط ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ ٹو میں لگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ نیگیٹو ہو جائیں گے، آپ کا فوکس زندگی کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کئی دفعہ زیادہ پریشان بھی رہیں گے کہ یہ شخص پتہ نہیں مجھے اور کیسے نقصان دے۔ آپ بس ویسے ہی محتاط ہو جائیں، اس کے بارے میں ہو جائیں، جو کامن کانٹیکٹس ہیں ان کے ساتھ محتاط ہو جائیں۔ اچھا، ایون اپنی جیسے اپنی دعائیں حفاظت کی بہت زیادہ پڑھیں، اللہ سے بہت مدد مانگیں، ایسی دعائیں جو آتی ہیں جو ہمیں مسنون پتہ چلتی ہیں، جس میں دشمن سے اپنے آپ کو حفاظت میں لانے کے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، حفاظت میں آنا چاہیے، وہ دعائیں بہت زیادہ مانگنا شروع کر دیں، دین کے مطابق عمل زیادہ کرنا شروع کر دیں، اور اللہ پہ مکمل بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ ان کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ ہم دعائیں بھی ایسی پڑھتے ہیں نا، اللہ مکفنیہم بما شئت، اللہ تعالیٰ فلاں کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جائے، کوئی دشمنی جو مجھ سے کر رہا ہے۔ قنوت نازلہ میں بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا دشمن اس وقت اتنا مضبوط ہے یا میں اس کے آگے بے بس ہو رہی ہوں، تو میرے رب آپ ان کے مقابلے پہ آ جائیں، میری طرف سے آپ آ جائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ایسی بات سوچتے ہیں تو بیسیکلی نا، ایک ہم اپنا فوکس نہیں لوز کرتے، دوسرا ہم اپنے رب پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرا رب ہے نا، میری زندگی میں کیوں مشکل آنے دے گا؟ میں نے جب اپنے رب پہ بھروسہ کیا، میں سارا دن دشمنوں کو ہی تاڑتی رہوں، ان کی اٹینڈنس لگاتی رہوں، کون مجھے کہاں ملا، اس نے کیا جملہ بولا، پھر اس نے کیا کیا، پھر کتنی دفعہ میرا دل ٹوٹا، یا یہ کہ میں اپنا قرآن پڑھوں، اپنی دعاؤں کا کام کروں، اپنی فیملی کے لیے جو کرنے والے کام کروں، اپنی گروتھ کروں۔ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر 15 پہ، اللہ تعالیٰ کا عفو، مغفرت، رحمت، عزت اور قدرت کے ساتھ متصف ہونا۔ اب اس میں بھی جو بہت ساری یہاں پہ آیات آ رہی ہیں، آپ سوچیں، میں بار بار مطلب اس چیز کی بھی یاد دہانی کراؤں گی کہ جب ابن تیمیہ سے یہ بات کی گئی تھی تو انہوں نے عصر اور مغرب کے درمیان والے عرصے میں سب کچھ لکھا ہے۔ ان کے علم کی وسعت کے بارے میں سوچیں، ہم تو شاید ایک پوائنٹ بھی نہ نکال سکتے اس میں سے،
اور اس کا فرمان سورہ نساء کی آیت نمبر 149، ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اور اگر تم کوئی نیکی اعلانیہ کر دو یا اسے پوشیدہ کرو یا کوئی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 22، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، لیکن کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے، واللہ غفور الرحیم۔ پھر اس کے بعد سورہ المنافقون کی آیت نمبر 8، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور ابلیس کے بارے میں اس کا ارشاد سورہ صاد کی آیت نمبر 82، فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم البتہ ضرور ان سب کو بہکا کر رہوں گا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کچھ ٹرمز آئی ہیں جن کا ہمیں صحیح طرح سے علم ہونا چاہیے، جیسے عفو کا ذکر آیا، عفو درگزر کا ذکر آتا ہے، یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، معاف کر دے، ہم سے ہوئے غلطی لیکن اللہ تعالیٰ فورگو کر دے۔ ایک مغفرت کا ذکر ہے، مغفرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سزا جو ہم سے غلطی ہے اس کو ڈھانپ دے۔ عفو درگزر یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل گیا ہے، ایکنالج ہو گیا ہے، ٹریپ ہو گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، ڈاکیومنٹڈ چیز دکھائی گئی ہے، لیکن کہ چلو کوئی نہیں میں چھوڑ دیتا ہوں، ہوئی ہیں ہم سے غلطیاں، ہمیں پتہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی قدرت کا جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ تیری قدرت میں ہے، تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، تو بیسیکلی ہم یہاں پر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عزت کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کتنی ہے کسی بھی معاملے میں، تو یہاں پر بھی پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی بات پسند آتی ہے۔ دیکھیں ابلیس نے بھی کیا کہا تھا، تو تیری عزت کی قسم البتہ میں ضرور ان سب کو بہکا کر رہوں گا۔ تو یہاں پہ بیسیکلی وہ اس آیت کو اس لیے لکھا ہے کہ ابلیس جو اس مقابلے پہ کھڑا تھا وہ بھی اللہ کی عزت کو پہچانتا تھا۔ تو اس میں ہر اینگل سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری گراؤنڈنگ کیا ہے، مطلب کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں میرے اللہ تعالیٰ سے بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے لیکن غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں، پھر بھی غلط ٹریک پہ لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں اللہ کی عزت اور اللہ کی عظمت کو اس طرح پہچانتے ہی نہیں۔ چلیے وہ اپنے دماغ میں کچھ آئیڈیاز بنائے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، پڑھا نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، 2 دفعہ تفسیر پڑھی ہے، 10 دفعہ پڑھی ہے، کسی استاد کے ساتھ نہیں پڑھی ہوتی، اور پھر کبھی کبھی جس استاد سے پڑھی ہوتی ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے، ان سب باتوں کے باوجود کئی دفعہ بیسٹ سے بیسٹ ادارے میں جاتے ہیں، بیسٹ سے بیسٹ ٹیچر سے پڑھتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی، توفیق مانگتے بھی نہیں ہیں۔ ہر وقت اپنے لیے توفیق مانگنی چاہیے کہ کیونکہ دیکھیں کوئی بھی استاد بھی ہو نا، وہ آپ کو کلی طور پہ سیٹسفائی نہیں کر سکتا۔ استاد کا اتنا کمال نہیں ہوتا، انسان کا بھی کمال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ آپ دیکھیں نا ہم اپنے گھروں میں جائیں، ہم اپنے بچوں پہ اکٹھا کام کرتے ہیں، ایک جیسا کام کرتے ہیں، سب بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن کسی کو زیادہ توفیق مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دیتا ہے۔ اسی لیے تو ہم اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان کا دل کھلے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے کہ یہ سیکھیں، ان کو صحیح ہدایت دے دے۔ تو وہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کبھی ہونا چاہیے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا اور ختم ہو گیا، یہ تو آپ کا لائف لانگ جرنی ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے تو پڑھائیں۔ زندگی میں ہم گرو کرتے ہیں، کبھی کوئی چیلنج کبھی کوئی چیلنج، تو آپ کا اینگل اور پرسیپشن اور میچورٹی بدل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت بھی رکھا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ نیوٹن جو ہے، کیا اس نے پہلے کبھی سیب کو گرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ کوئی خاص مومنٹ تھا کہ اس کو وہاں سے سمجھ آئی سیب کیوں نیچے گرا، اور وہ لا آف گریوٹی بن گیا ہمارے لیے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی خاص موقع اللہ نے رکھا ہوتا ہے جس میں آپ کو کوئی بات وہ سمجھ آتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 16، اللہ تعالیٰ کے نام کا اس بات اور اس کے مثل کی نفی اور اس کا فرمان، سورہ رحمان کی آیت نمبر 78، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ المریم کی آیت نمبر 65، اس کا فرمان، سو اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت پر خوب صابر رہو، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ پھر سورہ اخلاص آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165،
वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो गैर अल्लाह में से किसी को शरीक बना लेते हैं और वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, और अहले ईमान तो अल्लाह ही की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पॉइंट नंबर 16 है, इसमें हमें बेसिकली क्या बात समझ आ रही है, अल्लाह ताला के नाम का इस्बात, अल्लाह के नाम से शुरू करना, यानी इसका मतलब है कि बिस्मिल्लाह को अपने साथ नत्थी कर लेना। जब भी हम अल्लाह ताला के नाम के साथ किसी काम को करते हैं तो उससे क्या होता है, बरकत हो जाती है, हमारे लिए एक रिमाइंडर हो जाता है कि मैंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना है, अल्लाह को राज़ी करना है। कहीं फेलियर हो तो तब भी हम अल्लाह ताला के साथ वेल कनेक्टेड रहते हैं। बुरे काम को तो अल्लाह के नाम के साथ ही शुरू कर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ये कि इससे ना इस्तकामत भी इंसान की ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला जो है वो इंसान जो है वो अपने आप को गलत चीज़ों से भी बचाना शुरू कर देता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।